نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عقیدت اور احترام سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین جبہ و دستار نہ تدریسی کو لا دیکھیں گے، جبہ و دستار نہ تدریسی کو لا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جاں دیکھیں گے، لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری، لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ جان نشین حضور نصیر ملت و تصویر شاہر دربار رسالت جگر گوشہ غوث الورا زینت آل رسول حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی گولڑوی مد اللہ تعالی ذلہ العالی علینا بالعفو والعافیت والسعت والعزت واللطف والوقار زیب سجادہ مرکز روحانیت آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف اور آپ کے سایہ سیادت میں تشریف فرما عظیم تر سادات کرام علماء ذی شان اور مشائخ عظام اور زائرین کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ جگر گوشہ بطول فرزند رسول امام عظیمت محافظ ناموس رسالت جگر گوشہ غوث الورا قطب العالم امام المسلمین رئیس المجددین مامور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار کے سایہ کرم میں مجھے جس بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج اور الفتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ خطیب اسلام مبلغ یورپ کشتہ عشق آل ابا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر برکات احمد چشتی گولڑوی نصیروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہر چند کے جو میرے بارے میں کہا میں اس کے لائق اور قابل نہیں ہوں، ہم تو نسل در نسل خیراتی ہیں اس آستانے کے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس آستانے کے غلام ہیں، ہم بھی اس آستانے کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی تاجدار گولڑا کی نسل کی غلام رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں مرکز اسلام گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم یہاں کے کئی فضلاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہمیں ہمارے مشائخ اور سادات سلطان پور نے سبقاً تاجدار گولڑا قبلہ عالم غوث زماں کی عقیدت نہ صرف پڑھائی ہے نہ صرف سکھائی ہے بلکہ عمل کر کے ان کی شان بتائی ہے۔ اور پھر میں اس موقع پر ایک چشتی صاحب قبلہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کریموں کی اولاد بھی کریم ہوتی ہے، لجپالوں کی اولاد بھی لجپال ہوتی ہے، الولد سر لابی ہے، اور چونکہ جو ابنائے کرام ہوتے ہیں وہ آبائے عظام کی شفقتوں کا مظہر ہوتے ہیں۔ جگر گوشہ نصیر ملت جگر گوشہ غوث الورا اور امین امانات حضرت بابو جی زینت و سادات فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی قادری گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح تقریبات ضیاء العلوم میں
शफकतों का, करम नवाजियों का और अताओं की बारिश फरमाई है। मैं समझता हूं कि यकीनन ये इसी खानदान का खासा है जिनके लिए कहा जाता है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। तो हम मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है, पाराए जां है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों का मजर है, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम नवाजियों का मरकज़ो मावर है। और इब्तिदा में मैं अर्ज करना चाहता हूं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काला कालू असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह व काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफातिमा फिदाके अबी व उम्मी या फातिमा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि असहाबे रसूल, असहाबे बावफा, ताजदार कायनात, इमामुल अंबिया, जाने कायनात, फख्र मौजूदात, ताजदार अरब व अजम, फख्र बनी आदम व आदम, हादी सबुल, खत्मुर रसूल, आखे कुल, मौलाए कुल, मलजाए कुल, वालिए कुल, नूरे कुल, हजूरे कुल, सरूरे कुल, बारे कुल, सरदारे कुल, निखारे कुल, करारे कुल, मुख्तारे कुल, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दसो, अतारो, अशरफो, अजमलो, अतियबो, अकरमो, आलाओ, अस्का में हाजिर होते, अर्ज करते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। वक़्त समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ताजदार कायनात को ये शफ़क़तों का, करम नवाजियों का, अताओं का, लुत्फ का, मेहरबानियों का इज़हार करते हुए देखा। काल नबियो लिफातिमा फिदाके अबी व उम्मी या फातिमा, फरमाया सहाबा कहते कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। और सरकार फरमाते सारा बाकी सबके माँ बाप मुझ पर कुर्बान हो जाएं और मोहम्मद के माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। मेरे ख्याल में किस्तों के बजाय अगर एक ही नारा बुलंद करें सारे मिलकर, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमतो शान सैयदाए कायनात, तारत सैयदाए कायनात। सैयदाए कायनात का ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये शर्फ है, ये इज्जत है, ये अजमत है, ये तारत है, ये बुलंद पाएगी है, ये पाकीज़गी है, ये उनके फेस से दरश्शिंदगी है और ये नूरानियत है और ये रूहानियत के जलवे हैं। सैयदाए कायनात की शान और मकाम ये है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये तो हजरात उलमा कहेंगे, ये किबला शहीदी साहब कहेंगे, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा डॉक्टर कोकब नूरानी ओकाड़वी साहब इसकी वजाहत करेंगे। ये मुहद्दिस और हदीस पढ़ाने वाले और फिक़ह पढ़ाने वाले इस राज से पर्दा उठाएंगे कि जुज़उल मर्इ फी माना नफ्से ही, जिन्होंने अदाया पढ़ाई है और अदायत को जानते भी हैं। कुरैशी साहब जिन्होंने अदाया पढ़ाई है और अदायत से जिनका ताल्लुक भी है, सैयदा ज़हरा को देखने वाले, सैयदा ज़हरा से अकीदत रखने वाले, वो निस्बत रसूल का हया करते हैं। अगर समझ लाए तो मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत पढ़ देता हूँ। आयशा जिनके दुपट्टे को सलाम करते हुए, जिनकी चादर का कसीदा पढ़ते हुए, जिनकी तहारत को सलामी करते हुए, जैसमी जान की चौखट की गुलामी करते हुए नसीरे मिल्लत चरागे गोलड़ा कहते हैं। कोई ओछा वार मत कर आयशा की साथ पर, कोई ओछा वार मत कर आयशा की साथ पर, वरना कुदरत लेगी तो इसे इंतकाम में आयशा ज़हन में रख के तसव्वुर हजरत अबू बकर का एक नारा ए अली मस्तो बना में आयशा मुझको है खुल्दे समात
ذکر خیر ان کا نصیر، سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ۔ یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے جو عشق مصطفیٰ کا میخانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو عشق مصطفیٰ کا میخانہ ہے۔ ہمیں آل محمد کی عظمتوں کا درس بھی اس آستانے سے ملا، اصحاب رسول کی عزتوں کا درس بھی اس عظمت سے ملا۔ یہ وہ آستانہ ہے جن کے جد امجد کے یہ شان اور عظمت اور رفت ہے، مقام و مرتبہ ہے کہ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت بھی سرکار کی بارگاہ میں جب واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، اعمال کا نہیں، صرف نو منطق فلسفہ جبر ہندسہ توقید بیان معانی بدی اقلیدس جبر ہندسہ کا نہیں، وہ اپنے کسی قبیلے کا واسطہ نہیں پیش کرتے، محمد کے بیٹے کے وسیلے کا واسطہ پیش کر کے کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ پیار سے بولی میں یہاں بھی عرض کروں، یہ بھی خیال رکھیں جو غوث پاک کے لیے کہے تو اسے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جو غوث پاک کے مزار سے مزار اور چوکھٹ اور دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کی نسبت کا اتنا حیا کرتا ہے، اللہ ہی جانے وہ غوث اعظم کی آباء و اجداد کا کتنا حیا کرتا ہے۔ یا غوث، اور یاد رکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بے اختصار کروں، ام المومنین حضرت سیدہ کائنات مجتہدہ امت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ بیان فرماتی ہیں ما رأیت احدن، ادھر توجہ رکھیں، ما رأیت احدن اشبہ بالنبی من فاطمہ تھا، فرمایا اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں قیام میں قعود میں سجود میں بولنے میں مسکرانے میں بات کرنے میں، فرمایا سیدہ زہرا سے بڑھ کر میں نے اکثر رسول شفیع پیغمبر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ فرمایا زمانے والوں دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا تھا۔ ملت و دین اکثر نصیر ملت کی موجودگی میں تاجدار گولڑا میں اپنے آقا نعمت اپنے ولی اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ چوم کر آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتا دیا کہ سیدہ زہرا میں جلوہ رسول نظر آتا تھا۔ ہو قبلہ چشتی سب بندہ حیا والا، وفا والا، ضیاء والا، نور والا، سرور والا، ایمان والا، عرفان والا، ام المومنین نے بتا دیا کہ ایمان شرط ہے، تقوی ہدایت اور حیا شرط ہے۔ حیا اور نور ہو تو زہرا میں خطا نظر نہیں آتی، زہرا میں صورت مصطفیٰ نظر آتی۔